بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ قاسمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سیاست میں تمام مسائل کا حل مذاکرات میں مضمر ہے۔ ملک کے 49 منتخب اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ گلوبل ڈیجیٹل اکانومی کانفرنس 2024 کل بیجنگ میں شروع ہو رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ ریاستی دہشت گردی کی اپنی مسلسل کارروائیوں میں 12 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات موجودہ حکومت کی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہی 2029 میں ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں پارلیمنٹ ہی سیاست کے لیے مناسب فورم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں تمام مسائل کا حل مذاکرات اور بات چیت میں مضمر ہے۔ انہوں نے روپے کی قدر میں استحکام اور تجارتی خسارے میں نمایاں کمی پر حکومت کو سراہا۔ ملک کے منتخب 49 اضلاع میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ خصوصی مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 95 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم میں بلوچستان کے 16 اضلاع، خیبر پختونخوا کے 11، سندھ کے 16 اور پنجاب کے 6 اضلاع شامل ہیں۔ اسلام آباد کی مخصوص یونین کونسلز بھی گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کی مہم میں شامل ہیں۔ یہ مہم بلوچستان میں پولیو کیسز میں اضافے کے پیش نظر شروع کی گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق مہم ان علاقوں میں شروع کی جا رہی ہے جہاں پولیو وائرس بدستور موجود ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شزا فاطمہ خواجہ سرکاری دورے پر چین میں ہیں، جہاں وہ کل بیجنگ میں شروع ہونے والی گلوبل ڈیجیٹل اکانومی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ وزیر مملکت پاکستانی کمپنیوں کے سٹالز کا دورہ کریں گی اور ان کے نمائندوں سے ملیں گی۔ وہ یورو ایشیا پاکستان ڈیجیٹل اکانومی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گی اور پینل مباحثے میں شریک ہوں گی۔ شزا فاطمہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گی۔ کانفرنس کا مقصد ڈیجیٹل معیشت میں عالمی تعاون کو وسعت دینا ہے۔ مدینہ منورہ میں پاکستان حج مشن نے اعلان کیا ہے کہ اب تک 28,000 حجاج کرام کو وطن واپسی کے دوران آب زمزم فراہم کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال خان محسود نے بتایا کہ حجاج کرام کو مدینہ اور جدہ ایئرپورٹس پر کسی دشواری کے بغیر پرامن انداز میں آب زمزم فراہم کیا جا رہا ہے۔ زمزم پالیسی کے تحت کوئٹہ اور سکھر کے علاوہ PIA کے ذریعے سفر کرنے والے تمام حجاج کرام جدہ اور مدینہ ایئرپورٹس پر اپنے سامان سمیت آب زمزم کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ کوئٹہ اور سکھر کے حجاج کرام کو آب زمزم پاکستانی ایئرپورٹ پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے وادی نیلم بالائی میں لوواٹ بالا کے مقام پر پل کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا ہے۔ پل کی خستہ حالی کی وجہ سے مقامی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ پل کی تعمیر سے مقامی افراد بالخصوص اسکول جانے والے بچوں کی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے ضلع کوہستان کے گاؤں لوراک میں مفت طبی کیمپ کا اہتمام کیا۔ طبی کیمپ میں خواتین اور بچوں سمیت 1100 سے زائد مریضوں کا علاج معالجہ کیا گیا اور انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن لوراک گاؤں میں 21 میگا واٹ کا ایک پن بجلی گھر بھی تعمیر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن وادی تنگیر میں تعلیم کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی انسداد منشیات فورس نے منشیات کے خاتمے اور اسمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ایک سیمینار اور واک کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ANF کے افسران نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات کے خاتمے اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام 2 روزہ کانفرنس آج دوسرے روز بھی دوحہ میں جاری رہے گی۔ تقریباً 30 ملکوں کے نمائندوں اور بین الاقوامی تنظیموں کو اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر بحث کے لیے مذاکرات کے تیسرے مرحلے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں گزشتہ ماہ جون میں 12 کشمیریوں کو شہید کیا۔
کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقاتی شعبے کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ان میں سے 5 نوجوانوں کو جعلی مقابلوں یا دوران حراست شہید کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔